اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سچے اور سچائی کی تصدیق کرنے والے نبی نے ارشاد فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی پیدا ہوتا ہے تو دنیا میں آنے سے پہلے 40 دن تک ایک لطفے کی شکل میں ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، پھر فرمایا پھر لطفہ خون کے لوتھڑا بن جاتا ہے، لوتھڑے میں تبدیل ہو کر 40 دن تک یہ لوتھڑا رہتا ہے، پھر یہ گوشت کی بوٹی بنتا ہے اور پھر تبدیل ہو کر 40 دن تک پیٹ میں رہتا ہے، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو 4 کلمات اس کے لیے تحریر فرماتا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا پہلا اس کی عمر، پھر دوسرا اس کی امید، تیسرا عمل اور چوتھا اس کا رزق، پھر اس کے بخت لکھے جاتے ہیں، یہ بد بخت ہے یا خوش بخت ہے۔ لکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حکم دیتا ہے کہ یہ انسان جنتی ہے۔ حضور فرمایا کہ وہ انسان جنت والے عمل کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور پھر اس سے کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس پر جہنم واجب ہو جاتی ہے اور جہنم اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ پھر دوسری دفعہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص جہنمیوں والے عمل کرتا ہے، ساری زندگی جہنمیوں والے عمل کیے، لیکن جب اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالش فاصلہ رہ گیا تو پھر اس شخص نے کوئی ایسا نیک اعمال کر دیا جس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنتی قرار دے دیا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ گیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی فرماتے ہیں، غزوہ حنین کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم ساتھ تھے، تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا، وہ جو سامنے شخص ہے وہ جہنمی ہے اور مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے۔ جب میدان میں اترے تو اس شخص نے اس طرح لڑا کہ ہمارے دل میں یہ خیال آیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں جہنمی قرار دیا ہے، لیکن یہ تو جنگ کافروں کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ پھر جب دیکھا ایک شخص آ کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ اس شخص کو اتنے زیادہ زخم آئے اور وہ زخموں کی تاب نہ لا سکا اور پھر اس نے خودکشی کر لی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، انسان کی نیکیوں کا دار و مدار اس کے خاتمہ بالایمان پر ہے، اس لیے رب سے خاتمہ بالایمان کی دعا کرو، اور جب بھی نماز پڑھو اللہ کی بارگاہ میں اپنا خاتمہ ایمان کی دعا کرو کہ انسان کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا وہی شخص کامیاب ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ ہماری اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب